بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شراز ٹی وی چینل دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ رحمت عالم نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سراپائے معجزات بنا کر بھیجا۔ بے شک معجزات کا ظہور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر ان معجزات اور واقعات کا ذکر کریں گے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 سال کی عمر مبارک تک پیش آئے۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات سے، جسے بہت سے مفسرین اور محدثین نے روایت فرمایا ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ مکہ پہنچی کہ دودھ پینے والے بچوں کو تلاش کر سکوں۔ ہمارے ساتھ ایک اور بچہ بھی تھا اور میری صحت اس بات کی اجازت نہ دیتی تھی کہ میں اس کو شکموں سیر کر سکوں، اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی جو اس قدر لاغر تھی کہ نہ تو صحیح چل سکتی تھی اور نہ ہی وہ دودھ دیتی تھی، کیونکہ ہمارے علاقوں میں کتک کا سماں تھا۔ میری اونٹنی کے لاغر اور کمزور ہونے کی وجہ سے ہم دوسری عورتوں سے پیچھے رہ گئے۔ تمام عورتوں نے مکہ کے گھروں سے بچے لے لیے، سوائے ایک بچے کے کہ اس کا کسی نے نہ لیا، کیونکہ وہ یتیم تھا، زیادہ مال و انعام نہیں ملتا تھا اس گھر سے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری صحت کو دیکھ کر بھی مجھے اپنا بچہ دینے پر کوئی رضا مند نہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے لیں، یہ اس سے تو بہتر ہی ہوگا کہ ہم خالی ہاتھ گھر کو لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ اکبر! بس یہ سوچنا تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات آقا امامدار سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو برانے رحمت کی طرف برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بیٹے نے بھی خوب شکموں سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دویا۔ میاں اور بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں شکموں سیر ہو کر چین کی نیند سو گئے۔ جب یہ بات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے دیکھی تو وہ کہنے لگے، بے شک حلیمہ، تم نے ایک مبارک اور بابرکت لڑکے کو لیا ہے۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ہماری وہی اونٹنی جو صحیح چل بھی نہ سکتی تھی، اب وہ تیز تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ ہم لوگ بنی سعد کی عورتوں سے جا ملے جو مجھ سے ایک دن پہلے مکہ سے بچے لے کر گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اور میری اونٹنی کو دیکھا تو بے حد حیران ہوئی، اور کچھ تو مجھ پر ہنسنے لگی اور زر کرنے لگی کہ دیکھے حلیمہ یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ خیر، ہم جب گھر پہنچے تو ہمارا علاقہ قطع زر تھا، نہ فصلیں پھل اگاتی تھی اور نہ ہی جانور دودھ دیتے تھے۔
لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی کے جانوروں کو کسی کو اپنے جانور کا ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں ملتا تھا۔ لیکن میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھے، جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ گاؤں کا کوئی دوسرا شخص نہ سمجھ سکا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو میں اور میرا شوہر پریشان ہو گئے کہ اب تو ہمیں اس بابرکت بچے کو ان کی والدین کے پاس چھوڑنا ہوگا۔ خیر ہم چاہتے تھے کہ بچے کو لے کر ان کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے، تو ہماری قسمت اچھی تھی کہ مکہ میں اس وقت ایک وبا مرض پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے اسی مرض کا سہارا لیا اور بچے کو اپنے گاؤں لے جانے کی درخواست کی، جس کو حضرت آمنہ نے قبول فرمایا، اور اس طرح میں اور میرا شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر دوبارہ جانب گاؤں طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے چراگاہ میں جا کر بکریاں چراتے تھے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھیجتی تھی۔ لیکن ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار پر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی ان کو باقی رضا بھائی بہنوں کے ساتھ مل کر بکریاں چرانے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سے ایک بار یہودیوں کی جماعت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تفصیلات معلوم کریں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سے پوچھا کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ ان کا قتل کا مشورہ سن چکی تھی، لہذا انہوں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں، یہ رہے اس بچے کے باپ۔ تب انہوں نے کہا کہ اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے، اس لیے کہ پرانی کتب میں آخری نبی کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ یتیم بچہ یہ یتیم ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر چمک اٹھا تھا۔ غربت بیماری کی جگہ خوشحالی نے لے لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی تھی۔ اہل خانہ کعبہ کی اس غیر معمولی نعت پر بہت شکر گزار تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں سے کھیلتے، زیادہ تر حضرت شیمہ کے ساتھ کھیلتے، اور حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھے پر اٹھاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما بہت تیزی سے ہوتی تھی کہ دوسرے لڑکے کی اتنی تیزی سے نہیں بڑھتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ 9 ماہ کے ہوئے تو فیض سے گفتگو فرماتے، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو بچوں کے ساتھ تیز تیر اندازی فرمائی۔ ایک دن جب 10 ماہ کے بچے کو ایک میلے میں ایک گاہن نے چلتے ہوئے اور گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو لوگوں کا پکار اٹھے،
کہ کہنے لگا لوگ اس بچے کو قتل کر دو، یہ تمہارے خداؤں کے خلاف ہے، یہ تمہارے دین کے عرب کو ختم کر دے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح چھپا کر بڑی مشکل سے واپس اپنے گاؤں پہنچی۔ اس واقعات کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں انہیں حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت ملی۔ ان کے راہب نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں۔ راہب کہنے لگا کہ یتیم کے علاوہ اس بچے میں آخری نبی کی تمام نشانیاں موجود ہیں۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے والدہ کے حوالے کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سے 6 سال تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ آپ کو لے کر مدینہ منورہ گئی۔ ایمن بھی ساتھ تھی۔ ایک دن مدینہ کے 2 یہودی ایمن کے پاس آئے اور کہا ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اچھی طرح دیکھا، پھر ایک اپنے ساتھی سے بولا کہ یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو معلوم ہوا تو دوڑ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ روانہ ہو گئی، مگر راستے میں ابواب کے مقام پر وفات پا گئی۔ آپ کو یہیں دفن کیا گیا۔ 5 دن بعد ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے کیا۔ ایک روز بنو متلجل کے لوگ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے۔ یہ لوگ قیام شفان تھے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر ان کے مستقبل کا اندازہ لگاتے تھے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اس بچے کی حفاظت کرو کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اسی سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے اور کسی پاؤں میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس لیے اس کی حفاظت کریں۔ اور روز حضرت عبد المطلب حجرت اسود کے پاس بیٹھے تھے کہ نہربان کے عیسائی آ گئے۔ ان میں سے ایک بڑپادی بھی تھا۔ اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا۔ ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ ابھی یہ بات ہوتی ہی رہی تھی کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ بادری کی نظر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، وہ چونک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کمروں اور پیروں تک دیکھ کر چلا اٹھا کہ یہی وہ نبی ہے۔ یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر پادری بولا یہ وہ نہیں ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ اس پر عبد المطلب نے کہا یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ بادری نے کہا ہاں یہ ہوئی نا بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی پوری طرف حفاظت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند سال اپنے چچا زبیر کے ساتھ بھی رہے۔
اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ آپ سفر پر تھے کہ راستے میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں اپنی گردن رگڑنے لگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر سواری بھی کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے بچپن کے طفیل ہماری زندگیوں میں سکون فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں اور ہمارے بچوں کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو کیسی لگی ہماری ویڈیو کمنٹس کر کے لازمی بتائیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے شراز ٹی وی یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کے آخر میں کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔